جی ایک بات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول السلام علیکم سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے نا، کبھی ان کی چلی جاتی کبھی ہماری۔ السلام یہ علیکم۔ ساری طرف ہی ہو رہا ہے، نہیں ٹینشن۔ جی سب کی طرف ہو رہا ہے، بڑا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے بس۔ السلام علیکم سر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ آنٹی، آپ ٹھیک ہیں؟ ذات کے بہت احسان ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے۔ آمین۔ آمین آمین۔ اللہ سمجھ آیا آپ کو نماز کا تھا آپ کے پاس؟ آواز نہیں آ رہی، میرا جی کی پرابلم۔ شائنا آنٹی آپ کے پاس نماز کا وہ تھا، آپ نے لیا تھا پرنٹ آؤٹ گرامر کا؟ نہیں ابھی نکلوایا نہیں ہے سب نے دیا ویسے ہے۔ پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا، میں تو نکلوا کے کیا، آسانی ہوتی ہے انشاءاللہ بیٹے کو بس کہا ہی نہیں ہے کچھ۔ یہ جو سر نے ٹھیک تھی انشاءاللہ آج کہہ رہی ہیں آپ؟ جی جی، جو نماز کا رات کو ہم کر رہے تھے۔ جی جی، میں رات کی کلاس میں تھی نہیں نا۔ اور سر اب اس کی اب ریکارڈنگ بھی نہیں کر رہے، اب ہم جیسے نالائق اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کریں گے؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ بجلی کا پرابلم ہے یہاں پر، تو یہ آف ہو گیا تھا، اس لیے آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ اچھا اب ہم نے کوئی بات نہیں سر، یہ سب آواز بند ہو گئی۔ انتظار کریں جی سب لوگ۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم راشدہ باجی، باقی سب بہنیں بھی۔ وعلیکم السلام وعلیکم وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کا کورس آپ لوگوں کا کیسا جا رہا ہے؟ کہاں تک پہنچے ہیں آپ سب؟ رات کو تو خیر کافی جھنجھوڑا ہمیں سر نے، پڑھ کے نہیں گئے تھے نماز کا ابھی وہ پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں نا میڈم۔ جی 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 شائنا آنٹی، میں آپ کو شائنا آنٹی میں آپ کو یہ فوٹو ان دونوں کی نہ رکھ مجھے نہیں، میں کروا لوں گا بیٹے سے، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بس بیٹے کو دی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے یہ نماز والا بڑا زبردست ہے، ایک ایک لفظ کا بہت پیارا، اتنے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں فوٹو کاپی والے ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ ڈھیر لگ گئے ہیں۔ ہاں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ جوڑی رکھے، ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے، حفاظت کرے ہمارے اہل و عیال کی، سب کی۔ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے؟ نماز والا سر نے سارا کمپلیٹ کروا لیا؟ آ رہی ہے؟ یہ 2 سالوں میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، سر کلاس میں نہیں ہے
اور وہ سر نے بتایا نا کہ ان کے یہاں شاید بجلی کا مسئلہ ہے. جی یہ اصل میں ایکچولی ہماری طرف بھی بہت زیادہ، میرے تو کافی لیکچر مس ہو رہے ہیں، ہماری تو بڑی بدترین قسم کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اتفاق سے جب لائٹ ہوتی ہے تو سگنل کا ایشو ہو رہا ہے، تو ابھی بھی میری طرف سر کی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوری، یہ کوئی اس کا پرابلم ہے، ہمارا کام نہیں کر رہا. میں نے اب آن کیا ہے اپنا موبائل، تو میں اس وقت موبائل سے آپ سے مخاطب ہوں. اب ذرا آپ آ جائیے. اچھا، قرآن مجید جو ہے وہ بیسیکلی ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، بہت اچھی طرح سمجھ لیں. قرآن مجید یا تو انذار کی کتاب ہے یا تبشیر کی، یا یہ انسان کو اس وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم اس قرآن پر، اس قرآن کے جو ایمانیات، اخلاقیات اور عبادات اور معاملات ہے، اس پر ایمان لا کر عمل نہ کیا تو دنیا اور آخرت دونوں کی ذلتیں ہیں. یہ انذار ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم بالکل اسی انذار کے اندر، بالکل انذار بار بار قرآن دے رہا ہے اور ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی. ہم اسی قرآن کے عبادات، اخلاق، معاملات اور ایمانیات وغیرہ کو بالکل پس پشت ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے قرآن انذار ہے. قرآن صاف صاف بتاتا ہے کہ اگر تم نے اس کو مان کر نہ دیا، اس کے مطابق زندگیاں نہ گزاری، تو تمہارے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم ہے. یہ بات پوری طرح سمجھنے کی ہے. اچھا، دوسری طرف یہی قرآن ان لوگوں کو جو اس پر پکا سچا ایمان لا کر اس کے مطابق اپنی عقیدے کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، اپنے اخلاق کو سنوار لیتے ہیں، چاہے کتنی دنیا میں مشکلیں آئیں، کیونکہ دنیا میں ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. ان کے لیے قرآن بشارت دیتا ہے کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، تم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے، اور تمہیں بشارت ہے جنت کی. یہ ہے قرآن کا جو اینڈ ہے، رزلٹ قرآن کا یہی ہے. کوئی سوال اس کے اوپر؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آواز آ رہی جی ہے. سر جی آ رہی ہے. جی سر آواز آ رہی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں جو کل ہم نے آیات پڑھی ہے، میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 123 میں، 109 میں، 123 تو آج شروع کرنی ہے، 109 میں اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف بتا دیا ہے کہ یہ جو منکرین قرآن ہے یہ انتہائی خسارے میں ہوں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں. اور 110 میں بشارت دے دی، خوشخبری دے دی ان لوگوں کو جو جہاد اور صبر کریں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کریں گے، اگرچہ انہیں گھر بار بھی چھوڑنا کیوں نہ پڑے. اسی میں ہجرت حبشہ کی یہاں ان کو بشارت دی گئی ہے. اور پھر قرآن 111 نمبر آیت میں آخرت کی یاد دہانی کہ لوگوں اس بات کو نہ بھولنا کہ تم دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آئے ہو. اگر تم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو ترجیح دی تو یہ بڑا خسارے کا سودا ہوگا. اس کے بعد قرآن مجید نے یہ بات بھی بڑی کلیئرلی بتائی ہے آیت 112 میں کہ ایک مثال سے. آپ میں سے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے؟ قمر جہان کا کھلا ہوا ہے. قمر جہان صاحبہ، آپ اپنا مائک بند کریں ورنہ سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اچھا، اب قوم سبا یہ بڑی نافرمان قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیاوی جو نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی وہ ساری کی ساری غارت ہو گئی. اس وقت یہ بات منکر عجائب، اس کو ٹھیک کرو بیٹا، یہ ٹھیک نہیں چل رہا. ہاں جی، تو قرآن بتا رہا ہے کہ اس وقت مکے والوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ دیکھ لو نافرمان ملکوں اور بستیوں کی کیا حشر ہوتا ہے،
تمہارا بھی وہی حشر ہوگا اگر تم نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو۔ اور آج بھی دنیا میں یہی اللہ کی سنت ہے کہ نافرمان ملکوں کو بالآخر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے اور پھر ان کی ذلت اور پستی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ خود اس کے شاہد ہیں۔ آیت 113 میں بتایا کہ رسولوں کی تکذیب جو ہے وہ بالآخر ان قوموں کے لیے عذاب جہنم کا باعث بنتی ہے، اور یہی چیز بڑی کلیئرلی بتائی گئی ہے ان تمام آیات صورتوں میں۔ جیسے سورہ وہ ہے 7 نمبر پہ صورت ہے، اور ہود 11 نمبر پر ہے، سورہ الاعراف، سورہ آراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک مطالبہ کیا ہے جو ہم قرآن پڑھیں تو بار بار سامنے آتا ہے کہ رزق حلال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس پر شکر واجب ہے، اور شکر کا اظہار کس سے ہوگا؟ عبادت سے۔ عبادت سے ہوگا، کہ انسان اس کے شکر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اس کا کہا مانیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنے میں جلدی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 119 آیت میں سچی توبہ کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے، اور سچی توبہ کیا ہے؟ تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرنا، اور باقی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنا، یہ ہے سچی توبہ۔ اور ایسی توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ آیت نمبر 116 میں آپ کو پتہ ہے یہود جو تھے، آج بھی آ رہا ہے مضمون، انشاءاللہ میں وہاں اس کو کھولوں گا، کہ یہود نے چند چیزیں خود اپنے پسند کی وجہ سے حرام کر لی تھی، ان چیزوں کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 114 میں کلیئرلی اعلان فرمایا ہے کہ تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب یہ چیزیں جو یہود نے حرام قرار دی تھیں، وہ دراصل شریعت ابراہیمی میں جس کے یہ فالوور ہیں اس میں یہ حرام بالکل نہیں تھی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آج بیان ہوگی، اور اسی لحاظ سے 120 تا 122 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ان کی صفات کا بیان فرمایا ہے، جو اتنے عظیم اللہ کے خلیل تھے کہ جس کی مثال ڈھونڈنی بڑی مشکل ہے۔ تو اس کے بعد آج ہم نے آیت 123 شروع کرنی ہے۔ کوئی سوال جو آپ کا کل آیت نمبر 109 تا 122 ہو؟ شاباش، سوال کرنے میں کبھی کمی نہ کریں، اس لیے کہ اس سے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ جی یہ جو 119 میں بھی جہالت ہے نا، تو سر جی یہ جہالت لا علمی کی وجہ سے یا نادانستگی میں ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو ذرا پلیز کو دیکھیں، جب نبی اور کتاب آتی ہے نا تو نبی کھول کھول کے بیان کرتا ہے، یہ ہے جہالت اور یہ ہے ہدایت۔ اب ہدایت کے لیے انسانی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح ہے، ہر انسان کی، کہ وہ فطرت جو ہے وہ نیکی کو پسند کرتی ہے اور برائی کو جانتی ہے۔ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور بھی کئی آیات ہیں۔ لہٰذا یہ جہالت اور نادانی انجانے سے زیادہ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے ہے۔ بات کو سمجھیں آپ، کیوں؟ ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے دنیاوی مفاد سمیٹ رہے تھے، یہ تھی وجہ کہ وہ انکار کر رہے تھے۔ اور اسی لیے قرآن بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں جو ہیں یہ متاع قلیل ہے، تھوڑا سا سامان ہے چند روزہ زندگی میں آپ، ورنہ موت کے بعد یہ کسی کام کی نہیں ہوگی، اور موت کے وقت ہی انسان کو جزائے سزائے اعمال شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور سوال؟ شاباش۔ اب آ جائیے آیت نمبر 123 پر، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اوحینا الیک، پھر
خطاب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن پوری امت کے لیے خطاب ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ یکسو ہو کر، حنیف کا مطلب ہے بالکل فوکس، یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کے طریقے پر چلو؟ آپ نے ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کو مثالی طریقہ سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت اور ساری دنیا کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ کے اپنے رب کو پہچان لیا، اور بالکل بھی انہوں نے شرک اور ہر چیز سے دور ہو کر اپنے رب کی عبادت کی، اور ہمیں بھی اس کی تعلیم دی۔ یہ ساری باتیں اگر آپ کہیں نا کہ دین کی بنیاد توحید ہے، توحید کا انہوں نے حق ادا کیا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ اس پر بھی تیار ہو گئے۔ لہذا انہوں نے جس طرح اس توحید کی پیروی کی ہے وہ کائنات میں مثال ہے۔ نمازیں روزے ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن رب جب امتحان لیتا ہے تو اس نے اپنے خلیل سے امتحان لیا، پہلے آگ میں ڈالے گئے، آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ آگ میں کس لیے ڈالے گئے؟ توحید کی وجہ سے، کہ چھوڑو بت پرستی، آؤ ایک اللہ کی طرف۔ بات کو اس طرح بیان فرمائیں تاکہ لوگ اس پہ توجہ دیں۔ حضرت ابراہیم کو بیان کرنے کے لیے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے پر کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو۔ اور یہ بات اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں کے سے بھی کہی جا رہی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو آج اس نبی کی مخالفت کر رہے ہو، یہ وہ نبی ہے جو اسی طریقے پر چل رہا ہے جس پہ تمہارے پردادا اور لکڑدادا حضرت ابراہیم چلے تھے۔ اور آگے بالکل انہی کے لیے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اور شرک کا تو ان کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ یہاں اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم مشرکین مکہ، تم بھی مشرک ہو، تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ میں، اور یہود و نصارہ تم بھی مشرک ہو۔ عیسائی اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، اس سے بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ اور یہود یہ کہ انہوں نے تورات کو تو پسے پشت ڈالا، اور ساری دنیا کی خرابیاں شرک ان کے اندر موجود۔ یہ ہے وجہ، اور یہ چیز ہمیں پوری طرح سمجھنی چاہیے۔ کوئی سوال آیت 123 کے حوالے سے؟ اچھا، اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو چیزیں انہوں نے حرام کر رکھی تھی اپنے اوپر یہود و نصارہ نے، اس میں ایک تو اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے، پھر یہودیوں کے ہاں شتر، مرغ، بطخ، خرگوش وغیرہ حرام تھے، اور ملت ابراہیمی میں یہ ساری چیزیں حلال تھی۔ اونٹ کا گوشت ہو یا یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ شتر، مرغ، بطخ، خرگوش، یہ سب حلال تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کیٹیگوریکلی کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ جو طریقہ حضرت ابراہیم کا تھا اسی پہ چلو۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کامل شریعت لائے ہیں وہ شریعت موسوی اس کے عین مطابق ہے۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی اور اس کے ساتھی جن عقائد و اعمال پر ہیں ان میں کسی شرک کا شائبہ نہیں، اور وہ عین ملت ابراہیمی کے پر ہیں، حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ اچھا، کوئی سوال آیت 123 پر؟ آئیے 124 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ۔ تو رہا سنت کا ساری سبت کا معاملہ، تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا۔
تو سبت کے دن کا کوئی کام یہودی نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھا۔ حضرت ابراہیم کے دین میں سبت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لہذا جب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس شریعت پر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور یہ اللہ کی طرف سے لائی ہوئی شریعت ہے، تو پھر یہ جو سبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو کیوں نہیں یہ مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ یہ سبت تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر ہفتے کے دن کا احترام جو ہے کہ یہ کوئی کام نہیں کریں گے، مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، یہ سب ان کے جرائم کی وجہ سے تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کے دین اور اس ملت طریقے میں ہرگز نہیں تھا۔ تو قرآن نے بڑا شافی اور کافی جواب دے دیا۔ تو سبت جو تھا وہ یہودیوں کا خود نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ تو اب میں نے آپ سے گزارش کر دی کہ ملت ابراہیمی میں حرمت سبت کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو بالکل فالو نہیں کیا جو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے، اور نہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا جز تھا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 124 میں؟ سر اس میں یہ جو اختلاف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت دن بتا دیں گے اللہ تعالیٰ، تو یہ وہ ہے جو کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ جو انہوں نے اپنے آپ پر خود حرام کر لیے تھے یہودیوں نے؟ نہیں میڈم، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آج جو فرقہ پرستی ہو رہی ہے مسلم امت میں، وہ تو ہے ہی ہے، اس میں یہ سارے اختلافات جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، امت ایسی فرقوں میں بٹ گئی ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں، علماء نے کبھی متفقہ طور پر یہ نہیں کہا کہ یہ ملک دین سے کیوں دور کر رہے ہو۔ حکومتوں کے خلاف اتحاد کیا اس میں؟ بتائیں مجھے آپ۔ بے شک سب سے بڑا جرم جو آج پاکستانی امت کا ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے دین کو نافذ نہیں کیا۔ آج جتنی برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، جو آج ہم کفار سے بھی بدتر ہیں اپنے اعمال میں، اس قانون میں، قانون کے نافذ کرنے میں، تو آپ سب سے بڑا جرم جو ہے وہ ہے اللہ کا دین کا یہاں نافذ نہ ہونا، جس کے لیے یہ سرزمین حاصل کی گئی۔ اس پہ کبھی علماء نے اتفاق کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک کہ ہم آج اسی کی وجہ سے، اس دین کے نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے، آج آپ کے ہاں کون سی برائی ہے مجھے بتائیں جو نہیں ہے؟ آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ یہودی کے عیسائی سی امریکن، وہ آندا ہے کہ مسلمان ہو تسی، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، لیکن چائنا دے تاجراں کول جا کے انہاں تاجراں نے کیا کہ کھا لو کھانا، انہاں کہا نہیں یہ حرام ہے، انہاں کہا اے حرام ہے تے جڑا ساڈے کول تسی مال لے کے جاندے ہو ہلکی کوالٹی دا اور نکما کسے نہ کم دا، او نہیں حرام، او انسانیت دا تسی کیوں حق مار دے ہو؟ حقوق العباد پلیز گل ذرا شارٹ کرو کیونکہ تاکہ وقت کم لگے۔ گزارش یہ ہے کہ آج کیڑی، میں تو سوال کیتا کہ کیڑی برائی ہے جڑی بالکل تسی ٹھیک کہہ رہے ہو کہ کافر جلے سانو یہ کہندے ہیں تے سانو تے ڈب مرنا چاہیے کہ اسی او کچھ کر رہے ہیں جڑے کافراں نوں بھی پتا کہ یہ اسلام دے خلاف کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور اس دی صرف وجہ یہ ہے کہ اتنے اج اسلام نافذ ہو جانا نا جس لئے پاکستان بنیا، انہاں برائیاں دا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن آج وہ ساریاں برائیاں ساڈے موجود ہیں کیونکہ 75 سال تو جس دن دا ملک بنیا اسی اسلام تو دور ہاں، اور جس طرح اسلام نافذ نہیں ہوئے گا تو اے برائیاں جڑ پکڑ جان گیاں اور اتنی گہری جڑ پکڑ گیاں کہ انہوں نے اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا۔ آج تسی دیکھو
قرآن کدے دور دور نظر آندا ہے، اس تے احکامات تے عمل نظر آندا کدے تانوں؟ نہیں سر، بے شک. تو اس وقت کے اصول قرآن نے بیان کر دی ہیں. اب اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن کتاب انذار ہے، قرآن کتاب تبشیر ہے. انذار ان کے لیے، وارننگ ان کے لیے، ڈر ان کے لیے جو اس قرآن کو چھوڑ دیں، اور خوشخبریاں ان کے لیے جو اس قرآن پر من و ان عمل کریں. تو قیامت کے دن جو اختلاف ہیں وہ سارے اختلاف کھول کے بندوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. آج دیکھیں نا، ہم فرقہ پرستی کی وجہ سے یہ بہت سارے علماء کا رزق لگا ہوا ہے. میں کل ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ جو بات تھی نا کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح نہ، جو ذبح اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کی جائے وہ حرام ہے. اس میں ایک بات سمجھ لیں جو کل میں بیان نہیں کر سکا وقت کی وجہ سے. ایک صاحب نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا اور پھر ایک خاتون نے بھی مجھے بڑی اچھی بات بتائی. وہ یہ کہ اگر عام کوئی جانور لے کے کسی قبر پر جا کے ذبح کرتے ہیں اور دل میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ قبر والا بھی راضی ہو جائے گا، اللہ تو راضی ہوگا ہی ہوگا، یہ بھی راضی ہو جائے گا، اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے بھی اس کو تکبیر پڑھ کے بھی ذبح کریں گے پھر بھی وہ حلال نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کا گوشت حلال بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا، اللہ کے ساتھ ہم نے شریک بنا لیا اس قبر والے کو، اس لیے جانور کو وہاں لے جا کے ذبح کیا. یہ بات آپ کو کلیئر ہے؟ جی سر، میری جہالت ہے یہ. حالت ہے بے شک. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. تو آیت 124 میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سبت کے معاملے میں یہودیوں نے اعتراض کیا کہ سبت، یہ مسلمان سبت کو نہیں مناتے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سبت کا جو معاملہ ہے کہ ہفتے کے دن جو پابندیاں لگی ہیں یہود پر، یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے لگی ہیں. یہ نہ تو دین ابراہیمی کا حصہ ہے اور نہ آج اس کے کسی دین پر عمل کرنے والوں کے لیے، کیونکہ اوپر کہہ دیا گیا کہ ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں طریقہ یہ حرام، یہ نہیں تھا سب حرام. کوئی سوال؟ اچھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب کوئی صورت اینڈ ہوتی ہے، خاص کر یہ مکی صورتیں، مدنی بھی، تو آخر میں بڑے جامع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں آخر میں، اور یہ ساری چیزیں وہی ہیں. اب آخری جو آیتیں آ رہی ہیں 125 بڑے غور سے سنیں. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف. کس کے ساتھ؟ نمبر 1 بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، اور نمبر 2 وموعظۃ الحسن، اور ایسی نصیحت کے ساتھ جو انتہائی بہترین ہو. تو پہلے تو ہم اس دو چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ پہلا کام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکمت سے لوگوں کو بلاؤ دین کی طرف، اور پھر دوسرا بتایا کہ ان کو عمدہ نصیحت کرو. تو دونوں کا مطلب کیا ہے؟ حکمت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ. یہ حکمت کیا چیز ہے ذرا بتائیں. یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ لوگوں جب دعوت دین دو تو اس میں حکمت کا طریقہ اختیار کرو. یہ جو ہوتا ہے نا، لیکن قرآن و سنت کا وہ طریقہ کیا ہے؟ سر یہ کہ حکمت کے ساتھ یہ ہے کہ بڑے نرمی سے اس کو سمجھائیں، اس کا موڈ دیکھ کے اس کے مطابق اپنی بات کریں. یہ نہ ہو کہ وہ آگے سے الٹی سیدھی بات بولے. اس دیکھیں، موڈ دیکھ کے بات کرنا نہیں، بات آپ نے قرآن کی کرنی ہے، بات آپ نے سنت کی کرنی ہے، لیکن حکمت کیا ہے اس میں؟ اس کے سامنے والے موقع اور محل اور حالات کو دیکھا جائے نا کہ کن حالات میں کیسے بات کرنی ہے. خاطب کو دیکھ کے نرمی اور محبت سے بات کریں اور سر دلائل سے. اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیے. یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا،
یہ کسی درجے میں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اصل حکمت یہ ہے، بڑے غور سے سنیں، جس آدمی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے وہ یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی ہے کہ یہ فطرتاً ٹھیک تھا، اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ فطرت اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی بنائی تھی کہ نیکی اس کو پسند تھی، برائی سے اس کو نفرت تھی۔ اب وہ کس سٹیج پہ کھڑا ہے کہ کتنی اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ اگر فطرت مسخ نہیں ہو گئی اور وہ لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے تو آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی ایک بیسس موجود ہے، وہ بنیاد یہ ہے کہ اس کو نیکی پسند ہے اور آپ اسی کے مطابق دلائل دیں قرآن کے، تو انشاءاللہ وہ آدمی جو لا علمی کی وجہ سے ہے، وہ آپ کی اس حکیمانہ طریقے سے اس کی فطرت کو آپ نے اپیل کیا، وہ انشاءاللہ بہت بڑا چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ تو حکمت اس بندے کے لیے ہے جس کی لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ سوال کریں۔ اب آ جائیے، ایک دوسرا آدمی ہے جو اپنی فطرت مسخ کر چکا ہے اور وہ سب سے زیادہ دین کی تکذیب بھی کر رہا ہے، انکار بھی کر رہا ہے کہ میں مانتا نہیں اس قرآن کو، نہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد اس دین کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے۔ یہ بڑا ڈیفیکلٹ کیس ہے، اس لیے کہ وہ نہ صرف انکار کر رہا ہے بلکہ تکذیب بھی کر رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے حکمت اب کیا ہے ایسے آدمی کے لیے، کہ یہ آدمی آپ نے اسیس کر لیا کہ یہ ہے وہ بندہ جو نہ تو مانتا ہے اور صرف مانتا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف ڈٹ کے کام کرتا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کا طریقہ کار مختلف ہوگا، وہ اس طرح مختلف ہوگا کہ آپ اس کو دلائل قرآن ہی کے دیں گے، لیکن طریقہ آپ کا بیان کرنے کا یہ ہوگا کہ وہ دلائل ایسے کنونسنگ دلائل ہوں قرآن کے کہ جس سے اس کے سوچ اور سمجھ جو ہے اس پر وہ اثر انداز ہو۔ دیکھیں نا، جاہلوں کی طرح نہیں کہ آپ وہ لڑ رہے ہیں آپ بھی لڑ رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مان ہی کے نہیں دیتا اور کوئی سننے کو تیار نہیں، تو آپ اسے کہیں اللہ آپ کو ہدایت دے، اس دعا کے ساتھ اس کو فارغ کر دیں۔ کیا پتہ کسی وقت وہ سوچے کہ یہ میں نے جو حرکت کی ہے، ہر انسان سوچتا ہے نا جب ٹھنڈا ہوتا ہے اس کا دماغ، تو وہ شاید وہ پھر آپ کی بات کبھی فیوچر میں سن لے۔ لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ جھگڑا کر لیا جیسے وہ جھگڑ کر رہا تھا، وہ پھر کبھی بھی دین کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اتنا کوشش کی اپنے نفس کو بڑا بنا کر تکبر کے ساتھ اس کو نیچے دکھانے کے لیے کہ وہ اب دین سے اور متنفر ہو گیا۔ یہ جو ہے یہ جہالت کا طریقہ ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ آدمی کو دیکھیں، آدمی کے انداز کو دیکھیں، اس کے خیالات و تصورات کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ ڈاکٹروں میں دعوت دین کا کام کر رہے ہیں تو مثالیں آپ وہ لائیے جو قرآن نے انسانی صحت کے بارے میں عطا کی ہیں، دلائل کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے انسان کو ایسی صحت دی ہے، ایسی صلاحیتیں دی ہیں۔ تو اور مثالیں قرآن میڈیکل پروفیشن سے لے کے آئے، انجینئرنگ والوں کو بتا رہے ہیں تو قرآن بھرا پڑا ہے آیات کائنات سے جو انسان کے سائنٹیفک دلائل ہیں انسان کے لیے۔ تو حکمت یہ ہے کہ سامنے والے کو دیکھ کے سمجھ کے آپ اللہ کے لیے اس کو نصیحت کریں انتہائی ہمدردی اور انتہائی محبت کے ساتھ، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں۔ اگر آپ اس کے مد مقابل بن گئے اور آپ نے تکبر شروع کر دیا تو پھر آپ اس کو بدظن کریں گے۔ یہ ہے حکمت۔ اب اس کے بارے میں سوال کیجئے کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ میں نے چند مثالوں سے آپ سے سمجھایا ہے آپ کو۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ اچھا بتایا، لیکن یہ بتائیں نا کہ اب ہم کسی کی خیر خواہی بھی کر رہے ہیں اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا تو ہم کہاں تک حکمت سے کام لیں، کہاں تک صبر کریں کہ جی، آپ ایسا بندہ جس کو آپ نے دیکھ لیا وہ سننے کو تیار نہیں اور آگے سے
अटकल पच्चू बातें किए जा रहा है। हाँ जी। आप उसको दुआ दें और उसे कहें कि अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको ये वो चीज सुझा दे जो आपकी दुनिया और आखिरत के लिए भलाई है। आप उससे रुखसत हो जाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कभी वो सोचेगा, नहीं सोचेगा तो अल्लाह ताला ने उसके दिल पर मोहर लगा दी है कि उसको बुराइयों में लज्जत आती है। जब ये कैफियत होती है तो अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। तो आपको सिर्फ जिम्मेदार अल्लाह ने आपको ये बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं दी कि आपने उसको राह रास्त पर ला के छोड़ना है, नहीं, आपने हिकमत से उसको दावत देनी है, ये इतना फर्ज आपका है। नहीं मानता आप छोड़ दें, तो अल्लाह उससे क़यामत के दिन उसके साथ मामला कर लेगा। बात समझ आ गई कि नहीं आपको? जी जी एक जज़ाकल्लाह सवाल खैर। जी सर हाँ, जी कि अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हम उसको कंपनी देते रहे अगर हमारी मजालिस में नहीं आता, तो हमें वक्तन फवक्तन उसके साथ कांटेक्ट रख के उसको कंपनी देते रहना चाहिए? आप क्यों वक्त जाया करते हैं? आप कंपनी का मतलब तो ये है कि आप वही वक्त जो आप उसको दे रहे थे, आप दूसरे लोगों को दावत दें जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको ऐसे लोगों को कहा कि छोड़ दें उनको अपने हाल पर, और आप उन लोगों की तरफ तवज्जो दें जो दीन को समझना चाहते हैं। तो आपको उनकी कंपनी नहीं देनी चाहिए। कंपनी का मतलब है कि आप उनसे दोस्ती, उनके टाइम टू टाइम उनको नहीं, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें, हक अदा कर दें दलाइल का। बाकी कंपनी देना आपका फर्ज नहीं है। आपको अल्लाह ने जिम्मेदार ठहराया है उन लोगों के लिए जो दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप उनको कंपनी दें। ठीक है वाह, सर, बहुत अच्छी बात जज़ाकल्लाह समझ आई। खैरन मैंने अपना कसीरा। बहुत वक्त जाया किया और अब मैं अपने वक्त को बचाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, और उसको सर ऐसे लोगों के साथ लगाऊंगी जो ये काम करते हैं। सर जज़ाकल्लाह। सूरत फुरकान सर की जी, वो बाज लोग तो ऐसे भी इबादुर कह देते हैं रहमान ना में कि भी हाँ लिखा हाँ हुआ है तुम ना। तो कर रहे हो ना, तो तुम करो, हमें छोड़ दो हमारे हाल पे। अब आप कई बंदे बात करते हैं एक वक्त में, तो मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता। जरा एक एक सर मैं बात करें ना। सर मैं कह रही थी सर जी इबादुर रहमान सूरत फुरकान का आखिरी रुकू है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जब तुम जाहिल से बात करो तो वो तुम्हें ना अच्छी तरह तरीके से तुम्हारी बात सुने तो उसे सलाम करके पीछे हट जाओ। ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपसे गुजारिश की है कि आप उसके लेवल पे आके उस बात करें, समझाएं उसको। अगर नहीं मान के देता तो कालू सलामा का मतलब यही है कि सलामती की दुआ करके उसको जाने दीजिए। ये कुरान में सिर्फ सूरह फुरकान में इबादुर रहमान के तहत नहीं, बल्कि ये आज भी देख रहे हैं कई जगहों पे ये दावत, क्योंकि कुरान दावत की किताब है, तो कुरान ने दावत के मुख्तलिफ तरीके बताए हैं। उन सारों को जब हम सामने रख के उनको को समझेंगे तो इंशाल्लाह बात हमारी समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, जी अभी तो हमने हिकमत के साथ बुलाओ उसको समझा है। और मौइज़तुल हसना क्या है? मौइज़ा कहते हैं वाज को, नसीहत को, और हसना बेहतरीन तरीके से किसी को नसीहत करना। ये क्या, इसका मतलब क्या है? नरमी के साथ सर। ये देखें मौका सिर्फ ये महल जब देख मौका देखें महल देख के। सर नहीं सर, किसी को तुर्क लहजे से नहीं बोलना और नरम लहजे से बोलना है कि उसको बात सर करे। सर उसको ऐसी नसीहत करें जो उसको अपील करे, कुरान और सुन्नत की नसीहत हो, लेकिन उसको अपील करे वो। आप ये सारी जो बातें कह रहे हैं ना, असल बात ये है कि मौइज़तुल हसना ये है कि उस बंदे को एहसास हो कि आप उससे खैरखाई और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। दावत में जब तक ये चीज न हो, आप अंबिया को देख लें, उन्होंने जब भी दावत की दी है लोगों को, तो उनके साथ बिल्कुल मोहब्बत और शफकत का मामला करके। ये नरमी का मतलब ये नहीं है कि ऐसी नरमी, देखे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तू इतना तर ना हो कि तुझे निचोड़ा जाए और इतना खुश्क ना हो कि तुझे तोड़ा जाए। तो मौइज़तुल हसना ये है कि बात कुरान की बिल्कुल यकीन के साथ करनी है, लेकिन इंतहाई मोहब्बत और शफकत के साथ।
کوئی اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. ہم نے وہی برحق بات، لیکن صرف آپ نے جب بات کرنی ہے تو سامنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ آپ اس سے شفقت اور محبت اور اس کی خیرخواہی کا معاملہ کر رہے ہیں. یہ ہے موعظۃ الحسنہ، کہ بات قرآن و سنت کی، لیکن انداز جو ہے بات کرنے کا وہ انتہائی محبت، شفقت اور خیرخواہی کا ہونا، ہمدردی کا ہونا چاہیے. اب بات السلام سمجھ آئیے؟ جی سر، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب جیسے ہماری خیر خواہی ہماری اولاد سے بڑھ کر اور کس کے ساتھ ہوگی؟ یعنی خیر خواہی کا معاملہ ہوتا ہے، محبت کا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو اس کے باوجود جو ہے وہ ہم ایک وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کو سننا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، اور کہ آپ بس کریں، مطلب اچھا بس اب بس. تو یہ چیزیں جو ہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں، تو یہ مستقبل میں بڑا ڈر لگتا ہے کہ کیسے جو ہے ان کو لایا جائے اور کیسے سمجھایا جائے. اس چیز کو بھی واقعی ہوئے گا سر. اچھا سنیں، بڑے غور سے سنیں بات کو. اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو دین پرست ہیں بڑے جلد باز ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کیوں نہیں ہماری بات سنتے. دیکھیے، پہلے بات آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ باہر سے کتنے متاثر ہو گئے ہیں. یہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. ان کی ٹیچنگ کا جو سلسلہ کیسا ہے، خود نظریہ تعلیم وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے یا مغرب پرستی کا ہے. تو اب آپ جب یہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بچوں کے ذہن کتنے بگڑ چکے ہیں. چھوٹے بچوں کے سامنے آپ یقین مانیں، آپ کا عمل چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آپ کا خود قرآن پر عمل، یہ اگر مثال ہے تو ہر نصیحت اثر انداز ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو آپ دنیا بھر کے الفاظ اچھے استعمال کر لیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ خود اس کا بگڑا ہوا نمونہ موجود ہے ان کے سامنے. تو بچوں کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ بچوں کے معاملے میں آپ نے بڑی ہمت اور صبر سے کام لینا ہے. یہ بڑا صبر آزما مراحل ہیں. انسان، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میرے نیکسٹ ڈور جو نیبر تھے وہ بڑے، ان کے بچے امریکہ میں وہ فارن افیئر میں تھے، بگڑ چکے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ وہ خود ایسا نمونہ تھے کہ پھر وہ بچے سارے سنور گئے. آج میں ان کو پوتوں کو داڑیاں رکھے ہوئے ہائیلی ایجوکیٹڈ، تو میں ان سے کہتا ہوں تم اپنے دادا کی دعا کا نتیجہ ہو. تو لہٰذا اولادوں کو جب تک آپ نمونہ بن کے ان کے سامنے قرآن و سنت کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں گے، پھر آپ ان کو نصیحتیں کریں گے. ممکن ہے وہ وقتی طور پر آپ سے اختلاف کریں، لیکن جب آپ ان کے سامنے نہیں ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ایسا موڑے گا کہ میں نے کئی کیسز دیکھے ہیں. اب بات سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں؟ جلد بازی بالکل نہ کریں کہ ادھر آپ نے نصیحت کی اور آپ توجہ کریں کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ فوراً کیوں نہیں ٹھیک ہوتا. نہیں، ٹائم لگتا ہے، صبر آزما مراحل ہیں، اور صبر کا مظاہرہ کیجیے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی جی الحمدللہ. بے شک سر سوری. تو یہ اثر میں نے خود دیکھا اپنے بچوں کے بیچ میں، اپنے سب سے چھوٹے بچے میں. یقین کریں واقعی سر. سر ہماری اپنی مثال بھی تو ہے نا. ہمارے والدین جس طرح ہمیں اس وقت ٹائم نصیحت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایک ٹائم گزرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد یہ عقل آئی. ہاں، تو پھر یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ نے صرف بچوں کو درمیانے درجے کا دیندار بنا دیا ہے تو یہ کسی وقت بھی بگڑ سکتے ہیں. بچوں کا دین پر قرآن کی حقانیت، توحید کی حقانیت، رسالت کی حقانیت، آخرت کا یقینی ہونا، اور وہاں سزا. اور میں نے آپ کو 3 پیجز کا بھیجا ہے، آپ کسی بڑے سے بڑے بچے کو پڑھا دیں کہ انشاءاللہ وہ ضرور سوچے گا کہ یہ آخرت کا جو سلسلہ ہے وہاں کیا طریقہ کار ہوگا، کتنا عدل پر مبنی ہے.
मसला ये है कि ऐसी चीजें आप ग्रुप डिस्कशन अपने बच्चों के साथ करें, इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद होगा। जी कोई सवाल? तो आयत 125 में हमने अभी सिर्फ 2 चीजों को समझा है, और वो है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अच्छा, अब अगली बात आई है। अगली बात क्या है? वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और उनसे मुजादला, उनसे बहस मुबासा उस तरीके पर करो जो बहुत ही अहसन, बेहतरीन हो। यहाँ बड़ी हिकमत की, असल में हम लोग जो दीन पसंद बनते हैं ना, दीन परस्त नहीं होते, कुरान से रहनुमाई नहीं ली होती। उनका मामला क्या होता है, वो क्या करते हैं कि वो बंदे को उसने ईंट के जवाब पत्थर से देते हैं। जब ये सूरत हाल हो, आप कभी भी इन बिगड़े हुए लोगों को ठीक नहीं कर सकते। तो जब भी उनसे बहस मुबासा हो तो इंतहाई शफकत और मोहब्बत से दलाइल उनके सामने रखे जाएं, और अगर वो फिर भी ना माने तो बिल्कुल आराम से उनसे दुआ करके उनके लिए अलग हो जाए। ये है कि जादिल, जब मसला बहस मुबासे का हो तो फिर आपने बेहतरीन तरीका यही है कि उसको पूरी हमदर्दी खैर खाई के साथ समझाएं। समझाने के बाद अगर फिर भी वो मान के न दे तो फिर उनको एक दुआ दे के उनसे अलग हो जाए और उनके हाल पे छोड़ दें। आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, उन तक दीन को बेहतरीन अंदाज में पहुंचा दिया। अब उनको की किस्मत में अल्लाह ताला ने उनको हिदायत उस वक्त देनी है जब वो खुद इसकी तरफ राग़िब होंगे। क्या पता किसी वक्त राग़िब हो जाएं, लेकिन आपने अपना हक अदा कर दिया। आप लड़ाई झगड़े में बिल्कुल न पड़ें, आप ईंट का जवाब पत्थर से मत दें। आपका काम इतना था कि आप उनको बहुत अच्छे अंदाज में समझा देते। तो जब बहस मुबासा हो, मुजादला हो, तो उसमें क्या तरीका कार है वो यहाँ कुरान ने खोल के बता दिया। कोई सवाल मुजादला के हवाले से? आगे जो देखें ना, आगे अगर देखें ना आप कुरान किस कदर अल्लाह ताला इन्ना रब्बका हुवा आलम, बेशक तुम्हारा रब बहुत बेहतर जानता है। बिमन दल्ला अन सबीलिही, कौन है जो उसके रास्ते से भटक गया है। वह हुवा आलम बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है उन लोगों को भी जो अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं, हिदायत पर हैं, सिराते मुस्तकीम पर है। तो जब अल्लाह ये सब देख रहा है, जानता है, बेहतरीन आलम सबसे ज्यादा जानता है, तो आप उसी का के लिए मामले में उसी पर रिलाई करें, उसी के अहकामात, उसी की हिदायत को फॉलो करें। तो 4 चीजें यहाँ कुरान ने कही हैं। पहली बात कि लोगों को हिकमत के साथ लोगों अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ। नंबर 2, जब उनसे आपकी वाज और नसीहत का तरीका बेहतरीन होना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, जब मुजादला हो जाए, बहस मुबासा हो जाए, तो आप बेहतरीन अंदाज में उससे मुजादला करें। और चौथी बात कि इस बात का यकीन रखें कि मेरा रब हर चीज से वाकिफ है। कौन हिदायत पर है, कौन जहालत पर है, उसको सबसे ज्यादा वो जानता है। वो दिलों के राजों से भी वाकिफ है, दिलों के इरादों से भी वाकिफ। तो ये आयत इसलिए बड़ी अहम थी कि मोमिन का अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद ये अहले ईमान का काम है, सिर्फ नमाज रोजा नहीं, बल्कि हमने अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना है। अब यही काम पाकिस्तान में नहीं हुआ तो आप देख लें किस कदर जहालत, बदबख्ती, सेकुलरिज्म और क्या क्या इज्म फैल चुके हैं, और किस तरह दीन का के नाफज ना होने की वजह से और हमारी जिंदगियां वालिदैन की दीन से दूर होने की वजह से औलादें कितनी बिगड़ चुकी हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल? आयत 125 पर बहुत अहम आयत है।
अच्छा, अब आगे चलिए। अब जरा एक बात याद रखिए, ये सूरत नाजिल हुई है मक्के के आखिरी दौर में, और वहां जो मुसलमानों के मामलात चल रहे थे काफिरों के साथ बड़े गमगीर थे, और किस तरह कुरान ने उनकी तरबियत की उस वक्त, और आज यही कुरान हमारी तरबियत कर सकता है, बशर्ते कि हम उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ सहाबा और साबियात ने इसको फॉलो किया, इसी तरह हम करें तो कोई वजह नहीं है कि कुरान हमें उसी तरह बेहतरीन मोमेंट बना दे। अब सुने, अल्लाह ताला कहते हैं कि सब्र इस्तिकामत या सब्र इंतकाम जो है उसकी हुदूद क्या है, उसमें रियायतें क्या हैं, क्योंकि मुश्किल हालात में जब आप काम करते हैं तो नौबत बड़ी मुश्किलात की आती है। तो अल्लाह फरमाते हुआ इन आकब तुम, अगर तुम लोग बदला लो, बेमिस्ल मा उकिबतुम, उसी कदर जिस कदर तुम पर ज्यादती की गई है। ये बदला लेने का मतलब क्या है कि यहाँ उस वक्त को देखें, इस्लाम अभी नाफज नहीं हुआ मक्के में, लेकिन आखिरी दौर है और वहाँ मुसीबतें हद दर्जे बढ़ी हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने इजाजत तो दे दी कि आप इंतकाम ले सकते हैं जितनी आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन आगे फरमाया इन सबर तुम, अगर तुम सबर करो, लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, तो वो यकीनन सबर करने वालों के हक में बेहतर है। तो बजाय इसके कि आप इन बदलों के चक्कर में पड़ें, इजाजत तो मिल गई कि बराबर का आप ले सकते हैं, लेकिन साथ बता दिया गया कि अगर तुम सबर करके माफी का मामला करके और लोगों को दीन की तरफ बुलाने की तरफ कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें ज्यादा देगा, अल्लाह की ताईद और नुसरत होगी और आप कामयाब होंगे। और यही हुआ, आप देख लें कि मक्के वालों के बार की ज्यादतियों के मामले में किस कदर साहबा और साबियात ने सब्र किया, और फिर जब वो मदीना पहुंच के हुकूमत कायम हुई 9 हिजरी को, सारे मक्के वाले जो इतने इशरार थे, शरारतों के सरगना थे, किस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, सहाबा किराम के सामने वो मुती और फरमानबरदार और मफतू होकर खड़े थे। ये है सब्र करने का और दावत का वो तरीका जो आयत 125 में इस्तेमाल हुआ है, उससे काम लेकर तो आप देख लें कि अल्लाह ताला किस तरह कामयाबियां देता है। काश हम इन चीज़ों को कुरान से समझें, कुरान के अहकामात के मुताबिक अमल करें, तो फिर आपको पता चलेगा। तो अल्लाह ताला फिर देखे ना, ये जो कहते हैं ना, अगर वला इन सबर तुम, अगर तुम सबर करोगे, लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, तो ये सबर करने वालों के हक में बहुत बेहतर है। इसकी मिसाल आपको मैंने दी है, और आज भी अगर हम ये काम करें, आप देख रहे हैं कि गज्जा वाले सबर कर रहे हैं ना, सबर की इंतहा है, हर आन और हर लम्हे देखें उनकी तबाहियां और बर्बादियां, और आज किस हाल में है कि पानी तक वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा। उनके सब्र को देख के कितने लोग मगरब में उससे मुतासिर हुए हैं। अल्लाह जिन मारे लोगों इनको। जी, अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी वजह से लोगों को इस्लाम ला रहे हैं लोग। मैडम मैं ठीक कह रहा हूँ? जी सर जी, जी बिल्कुल सर जी, 100%। जज़ाकल्लाह। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम की तरफ भागे आ रहे हैं। ये हमारी बहन जर्मनी से बात कर रही है, जरा नोट फरमाएं कि सब्र का कितना बेहतरीन नतीजा जो अल्लाह के फरमान है। काश हम उनको समझें, काश हम उन पर अमल करें। आयत नंबर 126 के बारे में कोई सवाल? अब जी सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सर अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, ये अभी सब्र का आपने मिसाल तो दी है फलस्तीन की, तो इस तरह सारी मुस्लिम उम्मत भी तो सब्र कर रही है। एक तरफ हम कहते हैं नहीं, इनको उभारो, बदला लो, फल बदला लो फलस्तीनियों का। तो बेहतर नहीं है कि हम इस आयत के रोशनी में, और इसी तरह ये आयत 42 सूरा में भी है
آیت 43 یا 40 سورہ شورا میں، کہ بہتر ہے آپ صبر کریں اور صبر ہمت والوں کے لیے، تو اللہ ہمیں اجر دے گا، ہم صبر کر رہے ہیں. کیا خیال سر ہے میری آپ کا؟ نہیں 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 سر، آپ صبر کا مطلب یہ مت سمجھیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آج امت صبر کر رہی ہے، یہ دینی بے غیرتی کا انتہا ہے کہ ہمارے بچوں، بوڑھے، عورتوں کو نہ صرف قتل کیا جا رہا ہے، ان تک پانی نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے. تو کیا ہم ان کو یہ نہ دے کر صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ہم تو بے غیرتی اور بے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ اتنے سارے مسلمان حکمران اگر ایک دھمکی بھی دے دے نا، کہ اور دھمکی بھی بامانی ہو، یقین مانے آج امریکہ اور اسرائیل بالکل خاموش ہو جائیں. یہ آپ اس طرح کے اس کو صبر نہ کہیں. صبر اور چیز ہے اور غیرت اور چیز ہے. جب مطالبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی جان قربان کر دو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. بالکل. تو سر لہذا تو ذرا سر یہ پھر یہ جو تکلیف لکھا نا، یہ جو کب تم تکلیف دے تمہیں، اس کو ذرا کھولے نا، پھر اس کی بھائی کمتر حد کیا ہے، اس کی کمتر حد کیا اور اس کی انتہا حد کیا ہے کہ میں تکلیف بتاتا کا. ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر اس ملک میں دین کے خلاف یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم بڑی بے غیرتی سے پوری امت پاکستان اس کو برداشت کر رہی ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے. کہ اللہ کا دین پامال ہو رہا ہو اور ہم اس پہ کہیں جی ہم تو صبر کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ صبر یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مشکلات پیش آئیں، آپ اس کے لیے جد و جہد لگے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کو مشکلات آئیں تو ان پر صبر کر کے آگے بڑھتے جاؤ، رکو مت. ہم تو یہاں دین کا تیا پاچا ہو رہا ہے اور ہمیں ذرا بھی اس کے خلاف اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. مومن جو ہے وہ مجاہد ہوتا ہے. مجاہد کا مطلب کون؟ وہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرتا ہے. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر، یہ تو آپ تبلیغ کی طرف چلے گئے نا، اس کے لیے اس کی بات تو بالکل ٹھیک ہے. ایک ہوتا نا تکلیف کے کسی نے آپ کو میلی آنکھ سے دیکھا، کسی نے آپ کو برے الفاظ کہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، معاف کر دیں. ایک نے آپ کے ساتھ زنا بالجبر کیا یا کوئی اور اس طرح کی زیادتی، تو وہ بھی کیا بہتر ہے معاف کر دے جب اس کے پاس طاقت ہے؟ کیسے دیکھیں، وہ پہلی بات اور ہے کہ طاقت یہاں اس بندے کو بھی کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ان سب کو اس کی داد رسی کرنی چاہیے اور اس ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ دونوں میں فرق کریں نا. جہاں اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہوں وہاں مومن کبھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. سر جی وہ اس بستی والے کا ہے، وہ جو شخص اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ کر دو، جبریل امین کو. تو بالکل آپ نے صحیح حدیث کوٹ کی ہے. اس کا مفہوم بالکل یہی ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، وہاں تو ایک شخص ایسا ہے جو پل جھپکنے تک بھی بریک نہیں کرتا آپ کے ذکر کی. فرمایا پہلے اس پہ الٹو بستی کو، پھر باقی لوگوں پر. کیوں؟ اس کو ذرا غیرت نہیں ہے کہ دین اللہ کا پامال ہو رہا ہے. باہر آ رہے ہیں نا، اس کی آنکھیں سوچ گئی، الرجی ہو گئی. سر یہ والی جو صورت ہے یہ جہاد کی جو آیتیں ہیں وہ تو کیوں؟ اس پر تو ایمان نہیں رکھ سکتے، اس پر تو یقین نہیں رکھ سکتے. اگر ایسی بات ہو تو جہاد اللہ نے فرض قرار دیا ہے، وہ تو کرنا. بھائی بات پہلے آپ سمجھیں، جنرلائز باتیں مت کریں، بات تو پوری طرح سمجھیں. انہوں نے بالکل ایک بات ٹھیک کہی کہ بھائی پلیز آپ بات بند کریں آپ، کہ جن لوگوں کو طاقت ہونے کے باوجود کوئی ان کے ساتھ. محوش عمران کا مائک کھلا ہوا ہے. مائک کھلا ہوا ہے کس کی؟ بھائی خدا کے لیے مائک بند کریں، آپ کے مائک کی وجہ سے سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اور آپ ذرا بند کریں. اچھا اب
देखिए यहाँ एक बात उसूली तौर पर समझ लीजिए, अगर मेरे साथ किसी ने ज्यादती की है, मेरा माल मार लिया, झूठ बोला, कुछ भी, और मैं ताकत रखता था बदला लेने की, मैंने अल्लाह के लिए सब्र किया और उसको माफ कर दिया, ये बात दीन में मतलूब है। लेकिन अगर अल्लाह की हुदूद पामाल हो रही हो, जिसमें फाशी, उरियानी, अयाशी, गंदगी, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ अल्लाह की हुदूद को तोड़ रहे हों, वहां बंदे को बिल्कुल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक डट के इन चीजों का, अपनी हुदूद जितनी अल्लाह ने उसको दी हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी कोशिशें करनी चाहिए। ये ऐन दीन का तकाजा है। अब आ जाइए आयत नंबर 127 में, पीछे सब्र की बात हो रही थी, वमा सब्रो का, हाँ, वह सब्रो वस्बिर, और ए इंसान तू सब्र कर। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है वमा सब्रो का इल्ला बिल्लाह, और आपको सब्र जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए। वला तहज़न अलैहिम, और इन लोगों की हरकत पर रंज ना करो, ये जो बिगड़े हुए हैं छोड़ दो इनको, हम खुद अल्लाह काफी है इनके लिए। वला तकु फी ज़ैक मिम्मा यमकुरून, और ना इनकी चालबाजियों पर अपने दिल में तंगी रखो। क्यों? अल्लाह ताला खुद इनसे दुनिया और आखिरत में निबट लेगा, आप तो अपना काम करते जाएं। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी नसीहत है और कितनी लाजवाब नसीहत है जो अल्लाह अपने नबी से कर रहे हैं कि सब्र की हिदायत। अच्छा, और उसूल सब्र के लिए क्या करना होगा वाला, जल्दी बताएं। 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से मदद लेनी होगी। तो आप कितने नफल पढ़ रहे हैं और अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, तो कहाँ आपको सब्र मिल रहा है? अपने घर में तो मिल रहा है ना, और जगह नहीं मिल रहा, तो घर में तो सब्र मिल रहा है जब बात करते हैं दोनों। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बात आपने ठीक कही है कि सब्र का जरिया नमाज, और खुद सब्र क्या है कि अपने अंदर ये हौसला, हिम्मत और जज्बा पैदा करना कि मसाइब पर मैंने अल्लाह का से दुआएं मांगनी है कि मैं, वो मुझे ताकत दे कि मैं इन मुसीबतों को अंगेज कर सकूं। तो सब्र की कि खुद अपने ऊपर सब्र की कैफियत को तारी करना और अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाना। अल्लाह से ताल्लुक बढ़ता है नमाज के जरिए, जैसे आपने कहा कि इंसान नमाजों को, इकामत नमाज करे, उसकी सारी ज़ाहिरी और बातनी आदाब के साथ अल्लाह ताला उसको सब्र देगा। और नंबर 2 ये कि वो नमाज कायम करे, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाए। ठीक हो गया? आयत 127 पे कोई सवाल? अब अल्लाह ने आखिरी बात बता दी कि अल्लाह किन के साथ है, किन को सब्र देता है। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो तकवा अख्तियार करते हैं। तकवा का मतलब क्या है? जो बुराइयों से रुक जाते हैं, नेकियों पर सबकत करते हैं, यही वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हैं। इन्हीं का अल्लाह से ताल्लुक है और यही चीज उनको सब्र देगी। नमाज एक जरिया है। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और कौन लोग हैं जो अल्लाह एहसान करते हैं अल्लाह के लिए, कि दूसरों को हक इसलिए अदा करते हैं कि वो अल्लाह राजी होगा, तो इसलिए ये एहसान करने वालों को भी अल्लाह ताला सब्र देता है। तो 2 काम करें, एक खुद सब्र करें और सब्र के लिए नमाज पढ़ें और मोहसिन बने, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सब्र जैसी जो नेमत है वो उस अता फरमाएंगे, और वो दुनिया में वो काम करेंगे जो अल्लाह को मतलूब और मकसूद है। ये थी आखिरी आयत। कोई सवाल हो जो इन आयत में, वरना कल हम इंशाअल्लाह बनी इसराइल आप पढ़ के आए तो कल से इंशाअल्लाह उसको शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह सर, ये आखिरी आयत इंसान को बहुत हौसला देती है। हर आयत ही कुरान की अगर आप देखें ना, अगर हम समझें, यकीन माने, वो इंसान के लिए ऐसा सरमाया है जो कहीं और से नहीं मिलता। बेशक, क्योंकि अगर हम सोचे ना कि हमारे हर वक्त हमारा रब हमारे साथ है, तो हमें कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। जज़ाकल्लाह।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب